قصوری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے، دو ممالک کے درمیان یہ ایک سیریس معاہدہ ہوتا ہے، ایک سیریس ڈاکومنٹ ہے، اور اگر ایک کنٹری یک طرفہ طور پر اسے معطل کر دیتا ہے تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پہلگام واقعہ ہوا، ایک بے بنیاد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا، جس کو آج تک کسی فورم پر بھارت ثابت نہیں کر سکا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج بھارت سفارتی لحاظ پر تنہا ہے. تو یہ جو بھارت کی سوچ ہے، کیا اس طرح معطل کر کے بھارت ایکسپوز ہو گیا، یا بھارت کی یہ موجودہ سیاسی قیادت کی نالائکی؟ بھارت نے آج وہ مقام کیوں نہیں رہا، سوچنے کی بات ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کو پاکستان کے کوئی وہ محسن تو نہیں تھے، لیکن میں ان کا نام لے رہا ہوں. پنڈت جواہر لال نہرو کے دور میں بھارت کی عزت تھی. یہ نہیں تھے. کشمیر کا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کشمیری پنڈت تھے تو شاید یہ حل ہو سکتا تھا ایک زمانے میں. کہا یہ جاتا ہے، تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ سردار پٹیل جو ویسے پاکستان میں اور مسلمانوں کے معاملے میں ایک اسٹرکٹ تھے، لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کشمیر اور حیدرآباد میں کوئی اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کشمیر پاکستان کو چلا بھی جائے تو بری بات نہیں اگر حیدرآباد سے پاکستان اپنا ہاتھ ہٹا لے. لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے وہ اس پہ راضی نہیں تھے. لیکن آج جو میں اب ان کا نام لے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ بھارت اس نان الائن موومنٹ کا لیڈر تھا، بھارت کی عزت تھی. وہ وقار کدھر چلا گیا مودی صاحب کے دور میں؟ اس قسم کی جب حرکتیں کی گئیں، مسلمانوں سے دشمنی اور ہندوستان کے مسلمانوں سے اور بھی دشمنی، پاکستان کے مسلمانوں سے دشمنی، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے دشمنی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بھارت ایکسپوز ہو گیا دنیا میں. آج بھارت اکیلا ہے. وہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی تنہا کرنا چاہتا تھا، خود تنہا ہو گیا ہے. بین الاقوامی برادری کمزور ہو پر اندھی نہیں ہے. اور جب آپ نے مجھ سے بات کی کہ یہ دیکھیں نا جی بھارت یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، تو اس کا سمپل جواب ہے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ آج کل انٹرنیشنل لاء کو بڑے بڑے ملک وائلیٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ کوشش تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو آج کل جنگل کا کہا جاتا ہے امریکہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے. یہ جنگل کے بادشاہ نہیں ہیں. ان کے علاقے میں پاکستان بھی ہے، وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان بھی نیوکلیئر پاور ہے. میں مانتا ہوں کہ بھارت کی بڑی اکانومی ہے، بڑی فوج ہے، ٹھیک ہے ان کی ہوگی، بڑی اکانومی ہے، ہم سے بڑی اکانومی، لیکن ماشاءاللہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہماری فوج نے 100% دفاع کیا ہے. کسی جنگ میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کشمیر میں وہ آگے بڑھیں، نہیں بڑھ سکے. تو یہ سبق ہے انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کہ ایک سیٹلمنٹ جو ہے ایسی ہونی چاہیے جس میں کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور پاکستان کے اور انڈین کی ریاستیں جو ہیں ان کا بنیادی مفادات کا تحفظ ہو. کہ دکھاوے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پرنسپل سٹینڈ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا، اس کی یہ وائلیشن ہے. لیکن پوزیشن یہ ہے، میں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، ایوب خان صاحب سے لے کے فیروز خانون، ایوب خان، نوابزادہ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف، عمران خان، کوئی ایسا لیڈر ہے ہی نہیں جس نے کشمیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی. حالانکہ ہمارا لیگل سٹینڈ تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ضروری ہے، اور ہمارے دور میں وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. اس کا فریم ورک میں نے کتاب میں دیا ہے، جس کو بدقسمتی سے ایئر مارشل یہ جنرل مشرف صاحب نے اس کو 4 پوائنٹس کہہ دیا تھا. 11-12 پوائنٹ ہے. وہ 4 پوائنٹس مشہور ہو گیا ہے، وہ آج بھی ڈسکس ہوتا ہے. ٹریک 2 پہ ہے، میں نے ابھی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، ٹریک 2 میں بھی وہی ڈسکس ہو رہا ہے، دنیا میں بھی وہی ڈسکس ہوتا ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو ٹھنڈے دل سے کریں. لیکن اگر آپ نفرت سے سامنے آئیں گے، جیسے مودی صاحب کے دور میں نفرت سامنے آ رہی ہے، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ بھارت نے ڈپلومیٹکلی آئسولیشن کا شکار ہوا ہے. کیا دیکھیں اس کا رول کیا رہا ہے.
یہ جو ایران میں اتنی ان کی دوستی تھی، نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ، نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ بنا رہے تھے، شاہ بہار سے اوپر جا رہے تھے، پاکستان کو بائی پاس کرنے کے لیے بیڑا غرق کرا لیا انہوں نے اپنا۔ مسلمان دشمنی میں وہ دوست گود میں بیٹھ گئے جا کے، نیتن یاہو کے وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل جو مسلمانوں کا قاتل ہے، صرف ان سے دوستی کے لیے مودی صاحب ایک دن پہلے گئے ہیں حملے سے پہلے۔ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہندوستان کے لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ رسوائی ہوئی ہے بھارت کی۔ جو ان کا ڈیلیگیشن گیا ہے فیونرل میں گیا، مودی صاحب کی ہمت نہیں ہوئی کہ خود جائیں، ایک لو لیول ڈیلیگیشن بھیجا ہے جس کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا افغانستان کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ملا برادر، ان کو ریسیو کر لیا ہے پریزیڈنٹ آف ایران نے، ان کے ڈیلیگیشن کو ریسیو بھی نہیں کیا گیا۔ یعنی سفارتی لوگ اتنی ان کو تنہا ہو گئے، نہ بے وقتی ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے کہ ایران اندھا تو نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے جو جب رہبر شہید ہوئے تو ساری دنیا سے میسیجز آئیں، پاکستان نے کنڈیم کیا اٹیک جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا تھا، یہ بالکل چپ رہا ہے، اور جب وہ شہید ہو گئے یہ تب بھی چپ رہا ہے۔ تو یہ ایران کو نظر آ رہا ہے نا۔ تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، جب نفرت میں آپ اندھے ہو جائیں تو آپ کے اپنے مفادات بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ ایران سے تعلقات ان کے مفاد میں تھے، وہ پاکستان کو بائی پاس کرنے کے لیے وہاں سے جانے کا سوچ رہے تھے، اور شاہ بہار پورٹ پہ انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی تھی، وہاں سے وہ واپس نکل گئے۔ تو نقصان تو ہو رہا ہے نا ایسی پالیسی کو۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھارت ایسی پالیسی کرتا ہے تو بھارت کو امریکہ تو نہیں، امریکہ کو بھی نقصان ہوتا ہے جب وہ غلط پالیسیز اپناتا ہے۔ تو یہ تو امریکہ نہیں ہے نا اس علاقے، ان کو یہ اگر غلط فہمی ہوئی کہ جی امریکہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، بھئی تم امریکہ نہیں ہو۔ یہ کیونکہ اس غلط فہمی کا شکار تھے، ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔